شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6۔ علی کے 6 اصل میں علی کے 5.5 سال ہیں، 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے۔ وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے، اس لیے وہ اس کو ہم جس کہتے ہیں راؤنڈ آف کر کے 30 سال بولتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ نہ ہم معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نہ یزید کو، یہ اسلام کے بادشاہ تھے۔ یہ تو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے، خلیفہ راشد وہی ہیں۔ تو حسن ابن علی بھی خلیفہ راشد ہیں، یا اس کے بعد کوئی جھلک نظر آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ باقی 12 خلفاء پورے ہوں گے قیامت تک۔ یہ شروع میں 12 خلفاء لیتے ہیں، میں نے وہ مسئلہ 102 میں بتایا کہ یہ قیامت تک 12 خلفاء پورے ہونے ہیں، اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے ہاں انشاءاللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی اسحاق صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے، وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے، یہ تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں۔ یہ جی بالکل پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے غدیر خم کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کرایا، اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا ہے، تو مولانا اسحاق صاحب کرتے رہے۔ تو بھائی مولانا اسحاق صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فام کے مطابق، لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے۔ میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہو۔ چیلنج ہے، چیلنج۔ تو اکثر کو پتہ ہی نہیں، میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تعریف کی ہے انہوں نے، اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے، میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا۔ اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور بعد میں ایک ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا رہا تھا، بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو، حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اس میں بالکل ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس میں شامل تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے۔ خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں، خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے، بیچ میں ایسے گھسے ہوئے ہیں۔ البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنا کے طور پر، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، 38,000 تقریباً 38 سے 39,000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے، یہ اس کی آخری جلد ہے، اس کا آخری چیپٹر ہے ہی جنگ جمل، نہروان اور صفین پہ۔ یہ کہتے ہیں نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں امام ابن ابی شیبہ سے، 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے، امام مسلم کے استاد ہیں، بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر بند ہیں، تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے، اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی، اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی، ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے، دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی، 4656
4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی, اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا, ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی, وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا, ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے. تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے, لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی, قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے, وہ صحابہ کے نام آتے ہیں, وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے اور اہل صحابہ میں موجود ہے, اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر, باقی اصحاب کے اوپر, اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے. نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا. بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی, اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں, اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا, ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. ٹھیک. چلیے بھائی, بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ ہیں. آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں. پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب, بالکل جی, سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں پہ وہ بات کر رہے ہیں. اچھا, ہے بھی لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے. میں پمفلٹ لکھے انہوں نے گستاخانہ عبارتاں جیل میں آئے سن, وہ کہتے علی نہ چھیڑیو, وہ پمفلٹ انہوں نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ, انہیں کہ انہوں چھیڑو گے تو عوام نو دسے گا. تو میرے پمفلٹ اندھا دن پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مجدی صاحب دے سکے. اچھا, اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں, اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی. اس میں وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام جو تھے, اگر وہ حضرت علی علیہ السلام سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث پہ فٹ کرتے رہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک ذاتی شخصیت تو نہیں ہے, وہ ایک منصب پہ فائز تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا, حضرت اللہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا, تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے, یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا, بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے, بات کچھ اور ہو رہی ہے, پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا. بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے, حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں. حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں, وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں, جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں, یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں, یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو, اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے, جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا. یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں 165 نمبر ہے, ابو داؤد میں 4607, ترمذی 2676, ابن ماجہ میں 42, میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں, کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی, یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں, بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی. حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے, انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, اور میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے, معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا
ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا, جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے, تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت, وہ تو اپنی پوری فوج, ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے کے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ہے. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. اچھا اذان کا جواب دے لیں. تو شاہ جی بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں, وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا, وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں وہ, ہاں جی, کہ وہ جو مطالبہ ہے, وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر, پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا, اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے, انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے, خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے, ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, پروٹیسٹ کرنے دیا, ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کتوں لے آنے جائے بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل, غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے. یہ جو پس منظر لکھتی ہے یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے, یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ, مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں, جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں, عہدوں کا بھی ذکر آتا ہے. عہدوں کا ذکر, میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا. اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کو دینے تھے, انہوں نے سزا لے کر دینی تھی, یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے, ٹھیک ہے نا, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ میں. آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا, اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے, خوف پہ اماں عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی, دوپٹہ در ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے, احدثہ کے الفاظ ہیں. اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی. اچھا آپ نے یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے. کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے نا اس کو سمجھا کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا. میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37772. البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو, شیخ زبیر لذیذ صاحب بھی, اور میں نے البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے, میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی, حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے, ان کو مروان نے قتل کیا, المستدرک للحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے. حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے, ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا, تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بات بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو. تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے, ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ, ٹھیک ہے. تو جنگ جمل میں جو لوگ آئے, جنگ صفین میں ہے, صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھائی میں کہاں پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری 2812 کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی. نعوذ باللہ. جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں, بخاری 2812, اور وہ دوزخ کی طرف. وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں. اب وہ تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے, ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا, اور البانی صاحب نے اس کے اوپر کامنٹس کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو اصحاب شجرہ میں سب بخشا جائے گا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ, یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں عمار کا
مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے, اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے, مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. شیخ زبیر علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے, مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہے, تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا, تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غلطی اپنی جگہ, ٹھیک ہے, لیکن تخصیص آ جائے گی. شیخ البانی نے حدیث حوض پہ سیدہ عائشہ کے جو معاملات ہیں لکھا, وہ کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں نا, اور یہ سنی سارے صحابہ کو معصوم مان رہے ہیں, اور ان کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مانے غلطی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے, غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی گستاخی نہیں ہے. حضرت آدم کی غلطی کا بیان جو ہے, اس کے بعد لعنت کرنا, سب و شتم کرنا, البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت یا اہل حدیث؟ اور مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے, اور میں نے یہ پریڈکشن کر دی کہ اہل حدیث ان قریب اسے نکال دیں گے. میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصر الدین البانی المتوفی 1999 عیسوی. تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا, مطالبہ کرنا چاہیے تھا. حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے, حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا, اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں؟ 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے, تقریباً آپ سمجھ لیں 20 سال تک. اس 20 سال میں کبھی اما عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن. ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں, نہروان کے اوپر بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے